بس آئمہ کی بارگاہ میں یاد رکھیں جانور بھی ان کی معرفت رکھتے ہیں. ایک دو واقعات کو کہ شاید وقت زیادہ ہو گیا میں توجہ نہیں دی تھی. امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ایک دفعہ ایک اونٹنی بھاگتی ہوئی آئی، اور آج بھی وہ صحن کے جہاں پر جناب حر عامری کی قبر ہے اور ایک سبیل ہے گولڈن قسم کی اور اس کے سامنے جالی ہے، اور وہ بھاگتی ہوئی آئی. اور یہ زمانہ رکھیں کہ یہ جو حرم ہے اب بہت بڑا ہوا ہے، ہمارے سامنے جو ہے یہ بڑا مختصر ہوتا تھا. اور ایک زمانے میں تو جو نیلے گنبد والی مسجد ہے، مسجد گوہر شاد، اس کی آپ کو فوٹوز نظر آئیں گی، اس گنبد کے بالکل ساتھ ساتھ نیچے بسز چل رہی ہیں. تو آپ لوگ آتے تھے جاتے تھے یہاں تک. تو ایک اونٹنی بھاگتی ہوئی اس صحن میں داخل ہوئی، اور جہاں پر امام کی زری سے پہلے ایک جالی سی لگی ہوئی ہے وہاں پر اس اطمینان سے بیٹھ گئی کہ پوری اپنی گردن یوں کر دی، کہ جو اونٹنی کا بہت ہی اطمینان والا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب جب اس کو لینے آئے اس کے جو قصائی تھے جو اس کو نہر کرنا چاہ رہے تھے، تو حرم کی انتظامیہ نے کہا اس کی ہم قیمت ادا کریں گے، یہ اب امام کی پناہ میں ہے، تم اس کی قیمت لے دو. ان لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں اس کو ہم دے دیتے ہیں. تو وہ پھر اونٹنی جو امام کے فارم ہاؤس ہیں اس زمانے میں باغات تھے وہاں پر چھوڑ دی گئی تھی، کیونکہ امام کی پناہ میں امام کی معرفت سے آئی تھی، اور اس معرفت سے آئی تھی کہ اس نے اس عالم میں کہ بھاگتی ہوئی آئی تھی آدھی اس کے پاس اپنی گردن ایسے کرتی تھی جو انتہائی اطمینان کے عالم میں کرتا ہے. اب یہ ایک اونٹ کی کیفیت ہے، بس اونٹ بھی امام کی امامت کو جانتا ہے، برکت کو حاصل کرتا ہے. کب؟ کہ جب وہ پہچانتا ہو. بالکل ایک واقعہ اس سے زیادہ شدید واقعہ ہے کہ جو خود ہمارے استاد آقا ابن رضا نے فرمایا تھا، اور جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا تو ان سے وہ مل چکے تھے مشہد میں. یہ واقعہ بھی تقریباً 50-60 سال پہلے کا ہے، اس سے زیادہ یا اس کے آس پاس. اور یہ واقعہ بھی جب کا ہے کہ جب حرم بڑا مختصر تھا اور یہ 4 روڈیں آ کے حرم کے 4 دروازے پہ ملتی تھی، جس طرح سے آج یہ 4 روڈیں، ان میں سے ایک روڈ کا نام ہے بست شیخ توسی ظاہر. تو مشہد کے قریب کے محلے میں ایک گھر ٹوٹا ہوا تھا. اس ٹوٹے ہوئے گھر کے جو انڈر گراؤنڈ حصہ تھا وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا ظاہر. تو وہاں پر ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، اور جب کوئی گزرتا تھا وہ چیختی تھی. ایک دن جب وہ چلی گئی تو صاحب نے بچوں کو اٹھایا اور اٹھا کے دور چھوڑا ہے. جہاں تک ہمیں یاد ہے وہاں پہ ایک جگہ ہے جو زمانے میں ذرا مشہد سے ذرا دور مانی جاتی تھی، سناباد، دور چھوڑا ہے ذرا سے. اور یہ صاحب آ کے سو گئے. جب یہ سو گئے آ کے تو خواب میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہوئی. یہ ذہن میں رکھیں کہ امام سب کے امام ہے، ان کا لطف و کرم سب پر لطف و کرم. جس طرح سے اللہ کی رحمت ہے سب پر. بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہے اللہ جو ہے بالآخر اس کتے سور کا خالق ہے کہ نہیں ہے. وہ نجس ہونا الگ چیز ہے، وہ نجس ہونا الگ موضوع ہے، لیکن بالآخر اللہ اس کا خالق ہے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے. اب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام کہہ رہے ہیں جاؤ بچوں کو لے کے آؤ. اس کے بعد پھر سو گئے، اور دن میں ہی جیسے دن میں سوتے ہیں پھر کروٹ کے پھر سو گئے. پھر امام کو دیکھا کہ جاؤ بچوں کو لے کے آؤ. پھر تیسری یا چوتھی دفعہ امام کو دیکھا کہ امام اس میں تھوڑے سے غضبناک سے تھے کہ جاؤ ان بچوں کو لے کے آؤ، اور اس وقت بچوں کی ماں جو ہے ہمارے حرم کے پاس ہے. اب یہ ذہن پہ رکھیں اونٹنی معرفت امام رکھتی ہے، اندر تک آ گئی. کہاں تک آ گئی؟ صحن میں آ گئی. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی امام کی معرفت ہے، اور یہ معرفت ہے کہ مجھے اندر نہیں جانا ہے. اور امام نے واضح کہا کہ میرے حرم کے پاس ہے، اور جگہ کا نام بتایا بست شیخ توسی کے پاس ہے. کون سی جگہ؟ کہ وہ جو 4 روڈیں ملتی ہیں ان میں سے ایک روڈ کے پاس ہے، اور روڈ کے پاس یہ کونے پہ کھڑی ہے، اندر جانے کو تیار نہیں ہے، لیکن منہ کہاں پر ہے؟ ذریعہ مقدس امام کی جا رہے ہیں. کس کا؟ بچوں کی ماں کا، یعنی اس کتیا کا. اور وہ شخص آیا اور آنے کے بعد اس کتیا کو دیکھا اور اس کو چلنے کو کہا، گاڑی میں بٹھایا، اور اس کے بعد جا کے اس جگہ سے جو ہے یا تو پہلے کتے کے بچے لے لیے تھے، جا کے کتے کے بچے اٹھا کے وہاں پہ جا کے چھوڑے. تو یاد رکھیں کہ آئمہ کا فضل و کرم جو ہے وہ سب کے لیے. یہی وجہ ہے یہ جو ہم نے تاریخ بیان کی سیاسی حوالے سے، لیکن روایات میں ہے انہم ینطق منطق الطیر، کہ یہ پرندوں کی بولی بھی بولتے ہیں.
یہ جانوروں کی بات بھی سمجھتے ہیں، یہ جانوروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے الہی خلفاء ہیں تمام مخلوقات پر۔ جس طرح سے اشرف الانبیاء رحمت للعالمین ہے تمام عالمین کے لیے، ان کے جو 12 خلفاء ہیں یہ بھی امام ہیں، اور یہ بھی اشرف الانبیاء کے بعد رحمت ہیں تمام عالمین کے لیے۔